بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی محترم جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، طاہر صاحب، شاہد بھائی، رؤوف، نجیبہ، خواتین و حضرات، بہت ہی طالب علم بھی تشریف فرما ہیں اور صاحبان علم کی مجلس ہے. اس میں بہت ساری باتیں کی گئیں. دو ایک باتیں دہرائے بغیر کہنے کی ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں اس پہ گفتگو ہو گئی، کتاب کے ٹیکسٹ پر گفتگو ہو گئی. اس کے میرے خیال میں آج کل جو کالموں کا سلسلہ ہے، یہاں اس وقت دو کالم نگار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی سیلیبریٹڈ کالم نگار ہیں. ان کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ خراب شاعری کے مقابلے میں خراب نثر لکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں بس لکھنا ہوتا ہے. چنانچہ جتنے کالم نگار اس وقت اردو میں ہیں، دنیا کی کسی زبان میں اتنے کالم نگار نہیں ہیں. اچھا، اب کالم ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ تحریریں جو اخبار میں چھپتی ہیں وہ سب کی سب کالم ہوتی ہیں، مضمون ہوتے ہیں، انشائیہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کالم کی جو تعریف ہم دانشگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو بتائی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کالم باسی ہو جاتا ہے. رات کو آپ اخبار پھینک دیتے ہیں اور وہ کالم مسترد ہو جاتا ہے اور وہ نظر ہو جاتا ہے نسیان کی. ادب وہ ہوتا ہے جو باقی رہنے والی چیز ہوتی ہے. تو جب کوئی شخص کتاب کی صورت میں اپنی کوئی تحریر پیش کرنا چاہتا ہے تو ایک طرح سے اس کا یہ ادعا ہوتا ہے کہ اس نے لٹریچر کریٹ کیا، اس نے کوئی بات ایسی کہی ہے جس کو باقی رہنا ہے، جس کو کل کے پڑھنے والے جس سے استفادہ کر سکتے ہوں، اور وہ باسی ہونے والی تحریر نہیں ہوتی. شاہد صدیقی صاحب کے دونوں زبانوں کے کالم میری نظر سے گزرے بھی ہیں، میں نے انہیں پڑھا بھی ہے اور ان کو سنا بھی ہے. میں باہر کا آدمی ہوں، مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے 30 برس ہو گئے، مگر سندھ سے میرا تعلق ہے، کراچی سے میں آیا ہوں. اس سے بیشتر میرے آباء و اجداد لکھنؤ سے آئے تھے. صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں شہروں کے بارے میں بہت مواد ملتا ہے. مثلاً میرے یہاں صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے، میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمد رضوان علوی، بہت ہی مشہور آدمی ہیں. انہوں نے کتاب میری نوجوانی میں نے پڑھی تھی، اسلامی ثقافت کے گہوارے، مدینہ، دمشق، بغداد، قرطبہ، قاہرہ. اس وقت سے میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے علاقے کے لوگوں پر کچھ کیوں نہیں لکھا گیا. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو لاہور پر لکھا گیا ہے، ملتان پر لکھا گیا ہے، دلی پر لکھا گیا ہے، لکھنؤ پر لکھا گیا ہے، مگر اس علاقے پر کچھ نہیں لکھا گیا. یعنی ایسے نہیں لکھا گیا جس سے کوئی شکل ابھرتی ہو. ساحر نے بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سے لوگ ہو سکتے تھے، یعنی بلا شبہ. اب ظاہر ہے یہ تاریخ کی تو کتاب ہے نہیں. تاریخ کی کتاب ہوتی تو پہلے دن سے لے کر اور وادی اسوان کے جو پس منظر ہے اس کے بارے میں لکھتے، اور مختلف ادوار میں اور سلطنت پیریڈ میں لے کر اور قبل مسیح سے لے کر جو اس کی تاریخ ہے وہ سب لکھتے. وہ انہوں نے نہیں لکھی، نہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. اس میں جو انہوں نے تبویب کی جو باب قائم کیے ہیں ان کو بہت دلچسپی سے دیکھنا چاہیے اور اس کے حساب سے اس کو پڑھنا چاہیے. باہر کی دنیا میں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. باہر کی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے فیملی کرونیکلز. فیملی کرونیکلز میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بڑے خاندان کا یا کسی ایک خاندان کے کوائف تفصیل کے ساتھ ان کا آنا، ان کا بڑھنا، ان کا شجرہ، ان کے افعال، ان کی زندگیاں وہ درج اس میں ہوتی ہیں اور وہ خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں اس کتاب کا جو بہت مستحکم اور بہت ہی محکم حصہ ہے وہ ہے جس میں انہوں نے اپنے
والد ماجد مرحوم اور اپنی والدہ محترمہ کے سلسلے میں جو باب قائم کیے ہیں وہ بچوں کو بھی پڑھنے کے ہیں اور بڑوں کو بھی پڑھنے کے ہیں۔ ناسٹیلجیا کا ذکر کیا نجیبہ نے۔ ناسٹیلجیا صرف ماضی پرستی یا ماضی گزیدگی وغیرہ نہیں ہوتا، دنیا کا تمام بڑا ادب، اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تمام بڑا ادب آتش رفتہ کا سراغ، کھوئے ہوئوں کی جستجو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو اس کے علاوہ ہوتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ظاہر ہے، میں نے اقبال کا مصرع پڑھا تو اس میں رہنا نہیں ہوتا۔ ناسٹیلجیا سے آپ قوت کشید کرتے۔ ایک ساتھ تشریف فرما ہیں اشتیاق حسین قریشی سے لے کر اور فرض کیجئے عزیز احمد تک آپ فہرست گنا لیجئے تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ آپ، ابھی انہوں نے تکشلا کا ذکر کیا، گندھارا کا ذکر کیا، پورے پاکستان میں نہیں، یہاں جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی یہاں ایک زبان بولی جاتی تھی پالی، جو تکشلا کی زبان تھی، جو گندھارا کی زبان تھی، اس سے پیشتر سنسکرت بولی جاتی تھی۔ تو نہ کوئی سنسکرت بولنے والا ہے نہ کوئی پالی بولنے والا ہے، تو سمجھے گا کون اور لکھے گا کون؟ کہاں کے ماخذ ڈھونڈے گا؟ کون سے ماخذ ڈھونڈے گا؟ آپ یقین کریں گے کہ ہمارے خطے پر ہمسایہ ملکوں میں ہم سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں ہمارے خطے پر۔ یعنی میں آپ سے گزارش کروں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے آپ موئنجودڑو جائیں یا مہر گڑھ جائیں تو آپ کو موئنجودڑو اور مہر گڑھ میں ہماری تہذیب پر 5 کتابیں بھی نہیں ملیں گی۔ آپ ابھی اسلام آباد تشریف لے جائیں اور کہیں پتہ کریں کہ موئنجودڑو پر کتنی کتابیں دستیاب ہیں یا مہر گڑھ پر کتنی کتابیں دستیاب ہیں، یا تکشلا پر لے دے کر آپ دانی صاحب کی ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں اور بس اسی سے آپ کا علم یہ کہ تکشلا میں یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا۔ اگر آپ شمار کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کی زندگی میں جو لوگ آئے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو جو لوگ اچھے لگے، یعنی مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرض کیجئے احمد علی سائیں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، مثلا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سی باتوں کا تذکرہ، جیسے ساحر کہہ رہے تھے، تفصیل سے ہو سکتا تھا، اور بھی 2-4 شاعر ہیں جن کا شاید ذکر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ان کے قریب تھے۔ اور کتنی کیا باقی صاحب، ہم تو باقی صاحب کے زمانے کے ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، مگر وہ ریڈیو پاکستان میں ہمارے زمانے میں تھے، اور پہلی کتاب جب ان کی چھپی تھی کتنی دیر چراغ جلا، آنکھ کھلی تو تاریکی میں تھے باقی، آنکھ کھلی تو تاریکی میں تھے باقی، کتنی دیر چراغ جلا معلوم نہیں۔ اچھا، باقی کی جو شاعری ہے اس پر انہوں نے بہت ہی اچھا مضمون باندھا ہے۔ بعض لوگوں کو میرا جی چاہتا تھا کہ یہ لکھتے، اس لیے کہ یہ ان کے زمانے میں حیات تھے، مثلا ضمیر جعفری پر ذرا تفصیل کی گنجائش تھی، یا ان کے علاوہ یہاں عزیز ملک صاحب بزرگوں میں، یا عبدالعزیز فطرت نام تھا ان کا جنہوں نے، ایوب محسن صاحب، یہ جو ہماری ادبی زندگی تھی اس علاقے کی، ہمارے بزرگوں میں خواجہ مسعود صاحب کا ذکر انہوں نے بہت محبت سے کیا، بلا شبہ وہ اس قابل تھے کہ ان کا ذکر کیا جاتا۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے سلسلے میں بہت کام کیا۔ بابا امیر حیدر پہ جو مضمون انہوں نے باندھا ہے، حالانکہ یہ ہم لوگوں کے مخالف لوگوں میں، اس کے باوجود انہوں نے انہیں بہت محبت سے یاد کیا۔ اچھا ہوتا ہے کہ راولپنڈی کانسپریسی کا بھی ذکر ہو جاتا، تاکہ جو ریشہ دوانیاں ہوتی رہی ہیں اس کا بھی ذکر ہو جاتا کہ کیا کیا شروع دن سے پاکستان میں بعض ادارے جمہوری حکومتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے، اس کا بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہو جاتا۔ ایک بات جو شاعر کے مزاج میں ہے
بہت ہی میٹھے آدمی ہیں اور نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، گھلاوٹ سے تذکرہ کرتے ہیں. میں نے ان کو دور سے بھی دیکھا ہے اور میں نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے. بدتہذیب آدمیوں کے سلوک پر آدمی شائستگی سے صبر کر جائے، اس سے بڑی عظمت نہیں ہوتی. اور میں نے اس یونیورسٹی میں ان کو ایسے ایسے نالائقوں کو برداشت کرتے دیکھا ہے کہ مجھے بہت ہی بعض اوقات ان پہ غصہ بھی آتا تھا، مگر پیار بھی آتا ہے کہ یہ دیکھیے بہت ہی صاحب ظرف آدمی ہیں، بہت ہی صاحب ظرف آدمی ہیں. ایک اور بات جس کی طرف میں گزارش کروں، یہاں ابھی رؤوف نے ایک بات کہی کہ ہندوستان میں اس کو پڑھا جانا چاہیے. پہلے تو ہمیں پڑھانا جانا چاہیے، ہمیں پڑھوائیں، یعنی خود پاکستانیوں کو پڑھوائیں. کتنے پاکستانی ہیں جو پوٹوہار کے بارے میں اتنی جانکاری رکھتے ہوں گے، یا اس خطے کے علاقے، اس علاقے کی تاریخ پر ان کی نظر ہوگی. آپ یقین کیجئے گا، میں ایک طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ میرے علم میں نہیں تھیں. آپ نے جن شخصیتوں کا تذکرہ کیا، میں ان کے بارے میں بعضوں سے میں مل بھی چکا ہوں، تعلق بھی میرا کسی طرح کا رہا. ابھی رؤوف گجرال صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. منموہن سنگھ بھی یہاں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ذکر انہوں نے کیا. لیکن بہت پاکستانی تاریخ میں بھی بعض لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیے ہیں، ان کا بھی تذکرہ مگر وہ کبھی کوئی اور کرے، یعنی ایک ہی آدمی نے تو نہیں لکھنا ہے. اب کوئی سچائی کسی ایک کتاب میں ممکن نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ کوئی ایک رومی پیدا ہوتا تھا اور وہ اپنے پورے عہد کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا تھا. کوئی ایک فردوسی پیدا ہوتا تھا، وہ اپنے پورے زمانے کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب چھوٹی چھوٹی سچائیاں لوگ بیان کریں گے اور ان کو مجموعی طور پر آپ پڑھ کر کسی بڑی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کو بہت سی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، تب آپ کو ایک رائے قائم کر پائیں گے. کسی ایک کتاب سے آپ تمام فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. کتاب کی خوبی ایک ہوتی ہے، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو فلسفہ پڑھنے کے لیے کتاب پڑھتے ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے جو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کتاب پڑھتے ہو. میں کتاب لطف کے لیے پڑھتا ہوں. اگر کتاب مجھے مزہ نہیں دے رہی، وہ کتنی بھی بہت ہی ادق اور کیسی ہی اعلیٰ مضامین پر مبنی کتاب ہو، میں نہیں پڑھ سکتا. اگر وہ کتاب اپنے آپ کو پڑھواتی نہیں ہے تو میں اس کتاب کو بالکل پڑھنے سے قاصر ہوں. ان کی جو یہ کتاب ہے، اس کو اگر میں نے اس کے مختلف کالم مختلف زمانوں میں پڑھے اور پھر میں نے اس کو بالاستیاب اس کو دیکھا. اس قدر ریڈیبل نثر ان کی ہے، اور بالکل اساتذہ کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت دیر تک تقریر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا 45 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے تو 45 منٹ تو وہ بول ہی سکتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھ کے نہیں لاتے. اچھا، اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بکواس کرنے کا بڑا وقت ہوتا ہے. لیکن میں صرف ایک بات آپ سے اور گزارش کروں گا. گگن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ دونوں بھائی جو ہے امر شاہد اور گگن شاہد، یہ اگر دونوں بھی بیٹھے ہوں تو میں نہیں فرق کر سکتا کہ ان میں امر شاہد کون سے ہیں اور گگن شاہد کون سے ہیں. ان میں سے ایک کا حادثہ ہوا ہے اور ایک ماشاءاللہ بہتر ہیں. کتابیں گزشتہ 10-15 برسوں میں جس قدر اچھی وہ کارنر نے چھاپی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مشکل سے ایسی خوبصورت کتابیں چھپی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک ہمارے یہاں بعض پبلشرز جو ہیں وہ کتابوں کی قیمتیں اتنی رکھ دیتے ہیں، میرے پبلشر سمیت، جو خریدنے سے لوگ قاصر ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کتاب خریدے گا کون، تو وہ کہتے ہیں لائبریریز میں چلی جائیں گی. قاری تک پہنچانے کے لیے قیمت اگر کم رکھی جائے تو بہتر ہوتی. انہوں نے قیمتیں کم رکھی ہیں اور ان سے استدعا ہے کہ اور بھی اس کو
کم قیمتوں پر رکھیں. اور شاہد بھائی سے گزارش یہ ہے کہ انگریزی پر وقت ضائع نہ کریں, اور جو کچھ کہنا ہے وہ اردو میں. آپ یقین کیجیے گا کہ انگریزی بولنے, ابھی تک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ انگریزی بولنے سے کچھ بہتر ہو جاتی ہے بات. اگر بات آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی بھی زبان میں گفتگو کریں وہ بات خرابی ہوگی. اور جب آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں, اردو میں لکھ سکتے ہیں, تو ساری توجہات اردو پہ دیں. اور بالکل جیسے رؤوف نے کہا کہ ایک میڈیم ضروری نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سوشل میڈیا پہ لانچ کر دیں یا اس کو ویڈیو پہ لانچ کر دیں, وہ بھی کر دیں, لیکن کتاب ضروری ہے. کتاب جس کو ہاتھ میں لے کر میں پڑھ سکوں, ریاض پڑھ سکیں, شہزادہ صاحب پڑھ سکیں, نوجوان شاید کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے ہوں, میں تو نہیں پڑھ سکتا. اور بہت بہت مبارکباد. اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب کی طبیعت پچھلے دنوں خراب رہی, ہم پریشان ہوئے. اب ذرا تشفی ہوئی یہ جان کر کہ بلا وجہ انہوں نے ایک خبر اڑا رکھی تھی کہ ان کو کووڈ ہو گیا ہے. کوئی بلا خدا نہ کرے ان کو متاثر نہیں کر سکتی انشاءاللہ. بہت مہربانی, بہت کرم.